أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 تا 95 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 تا 95 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، جو کہ چوتھے پارے کی ابتدا سے ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لن تنالوا البر، ہرگز تم لوگ کامل نیکی نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، ہرگز تم لوگ نہیں پا سکتے کامل نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم لوگ خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، تحبون، جسے تم خود پسند کرتے ہو. یہاں تک کہ تم لوگ خرچ کرو اس چیز میں سے جسے تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بہ علیم، اسے خوب جانتا ہے. کل الطعام، ہر طرح کے کھانے، تمام کے تمام کھانے، ہر طرح کے کھانے، کان حلل، حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر، ما حرم اسرائیل، جو کچھ حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراة، کہ نازل کی جاتی تورات.
اتاری جاتی تورات، قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ لاؤ تم لوگ تورات کو، فَاتْلُوہا پھر پڑھو تم لوگ تورات کو، ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَى سو جو شخص بھی باندھے گا علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ کو، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ سو جو شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا سو تم لوگ پیروی کرو، ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو ایک طرف رہنے والے تھے، وما کان من المشرکین نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ کل آپ حضرات کے سامنے اس بات کا بیان ہوا کہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ بدلے میں زمین بھر اللہ کے ہاں سونا پیش کرے کہ اے اللہ جہنم سے جان چھڑا دے اور ہم سے زمین بھر سونا لے لے، تو اللہ رب العزت ان سے ہرگز یہ معاوضہ قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی قبولیت کے لیے سب سے اول شرط یہ ہے کہ قلب میں دل میں ایمان کامل ہو۔ ایمان شرط اول ہے، اگر ایمان دل میں ہے تو تھوڑی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، مقبول ہے، اور اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں خربوں دن رات صبح و شام لیل و نہار کل وقت تم اللہ کے راستے میں نیکیاں کرتے رہو، اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی نظروں میں ان تمام کی تمام بھلائیاں، نیکیاں، خیرات، یہ اس کے اللہ رب العزت کی نظروں میں کچھ وقت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں کے اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اول ایمان ہے۔ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو شرط اول ایمان کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد جہاں دوسرے اعمال اللہ کے نظروں میں محبوب و مرغوب ہیں، تو اگر اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال میں سے وہ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں خود محبوب ہے، پسند ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر، لن لفظ تاکید ہے، پختگی، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، بات کو سمجھانے میں، جس طرح ہم کسی کے یقین دہانی کرانے کے لیے اپنی بات کہی دوسرے کے سامنے قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، بار بار اعادہ بھی کرواتے ہیں، وعدے وعید بھی دلواتے ہیں کہ میری یہ بات کا یقین کر لو، تو لن جو ہے بات کی پختگی کے لیے آتا ہے تاکہ پوری طرح تم اپنے دل کے اندر بات کو بٹھا لو پختگی کے ساتھ کہ ہرگز تمہارا رب تمہاری نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم
اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہ کرو مما تحبون جو تم خود پسند کرتے ہو۔ اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ تم اللہ کے راستے میں گھٹیا ردی مال خرچ کرتے ہو جسے تم خود اپنے لیے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے لو نا، اور اللہ کے راستے میں گھٹیا اور ردی مال دیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کی نظروں میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس مال کو پسند فرماتا ہے کہ جس مال کو تم اپنے لیے بھی پسند کرو، دل تمہارا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے کسی کو نہ دوں، لیکن اللہ کے رضا کے خاطر تم اسے خرچ کرو، تو اللہ کے ہاں یہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں یہ محبوب ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو سنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت سارا مال ہے، لیکن مجھے اپنے سارے اموال میں سے سب سے محبوب ترین جو مال ہے وہ میرا یہ باغ ہے، جس کا نام بیرحا تھا۔ بیرحا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کر دیا، فرمایا کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے محبوب یہ باغ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ سارا کا سارا باغ آپ کے جو ہے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ جیسا دل چاہے اس میں تصرف فرمائے، جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، اس کا استعمال کرے، جس پر چاہیں آپ اس کا خرچ کرے، میری طرف سے یہ اللہ کے راستے میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ، اللہ کا واہ واہ، کیا خوب بات ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنا یہ محبوب ترین بہترین جو پھلوں سے بھرا ہوا باغ، جو ہر سال جو ہے پھلوں سے پوری طرح لبریز رہتا ہے، یہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے اپنے اموال میں سے سب سے محبوب ترین تھا، میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ باغ تم ایسا کرو، اپنے خاندان کے لوگ، اپنی برادری کے لوگوں میں اسے خرچ کر دو، اپنے برادری کے لوگوں میں جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کر دو کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم اس پر خرچ کرو، ان میں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، تمہارے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، تمہاری برادری کے لوگوں میں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم اسے ان میں خرچ کرو۔ تو یہ ذوی القربہ جو ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پر یہ خرچ کرنے کا حکم دیا، ان پر یہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مال محبوب کے خرچ کرے جانے کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اسے خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا چلوں، پیچھے ہم یہ بات ہم یہ بات پڑھ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، ہمارا سب سے زیادہ قریبی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہودی بھی کہہ رہے ہیں،
نصارہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، وہذا النبی، اور ان پیروی کرنے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ شریعت زیادہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ والذین آمنوا، یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ لوگ کہنے لگے تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم لوگوں کا سب سے زیادہ تعلق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کیا ہوا تھا، جبکہ تم جو ہے اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے؟ یہ یہودیوں نے بات کہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر فرمایا کل الطعام، تمام کے تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو کچھ حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے علی نفسہ، اپنے نفس پر۔ تم جو کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، تم اس بات میں جھوٹے ہو، تم غلط ہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اگر حرام کیا تھا اپنے اوپر، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق میں پہلے یہ عرض کر چکا، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کہتے ہیں عبرانی زبان میں بندے کو، ایل الہ سے ہے، الہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کو، الہ معبود، خالق حقیقی۔ تو اسرائیل، ایل الہ سے بنا، الہ کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ تو قرآن کریم میں اسرائیل کا لفظ سینکڑوں جگہ پر آیا، جہاں بھی آیا اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض تھا، عرق النساء، جسے کہا جائے لنگڑا پن، اس کا مرض، یعنی اس کو یوں سمجھیے یہ اتنا خطرناک مرض تھا کہ یہ جو سریل سے شروع ہوتا ہے، سریل سے ایک پٹھا نکلتا ہے اور یہ پٹھا رانوں سے ہوتے ہوئے انگوٹھے تک پہنچتا ہے، اور اتنا ظالم یہ مرض تھا کہ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مرض تھا کہ جو سریل سے جو پٹھا نکلتا اس میں یہ تکلیف تھی اور انگوٹھے تک پہنچتی تھی، اور جس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانگی، اے اللہ اگر میرا یہ مرض ٹھیک ہو گیا تو میری جو محبوب ترین غذا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا، اسے اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء میں سب سے محبوب ترین جو چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس مرض سے نجات عطا فرما دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت کو پورا کرنے کے لیے جو اپنے محبوب ترین غذا تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پہلی شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، بنی
ابن سے ہے، ابن کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اس وجہ سے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اللہ کے بندے، یہ ان کا لقب، اور بنی اولاد۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت کے برگزیدہ جہاں سینکڑوں پیغمبر آئے، ان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ میں نے بتلایا، تمام پیغمبروں میں مرتبہ سب سے اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے تقریباً 1300 سال بعد، یعنی یوں کہہ لے 13 صدیوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات اتری، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 1300 سال کے بعد تورات کا نزول ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، پیغمبر رسالت ملی، تو تورات کے اندر کسی جگہ پر اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ حرام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ حرام نہیں تھا۔ تو یہ لوگ کہتے کہ انہوں نے حضرت یعقوب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو تورات میں دکھائے نا کہاں پر حرام کیا۔ یہ پہلی بات تو اس بات میں جھوٹے۔ دوسرے نمبر پر یہ صرف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی ذات پر حرام تھا، لیکن انہیں دیکھا دیکھی ان کی قوم نے بھی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا، اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا، جبکہ حضرت اس کی خاصیت صرف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی اور ان کے علاوہ ان کی قوم کے لیے نہیں تھی۔ تو بعد میں قوم نے دیکھا دیکھی اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے یہ 1300 سال بعد آ رہی ہے، اور ان کے پر جو کتاب نازل ہونے والی تھی اس میں کسی جگہ پر یہ چیز نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ یہ تو صرف ان کی خاصیت تھی۔ تو یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق تمام امتوں سے، تمام قوموں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور تمام پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ تو اپنے اوپر کسی چیز کو حلال کرنا امت پر اور حرام کرنا یا حلال کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے حلال قرار دے، جسے چاہے حرام قرار دے۔ نبی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں بتلانا اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کے بارے میں بتلانا۔ تو حلت اور حرمت کے بارے میں بتلانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے، حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اور قسم کھا لی کہ میں کبھی اب شہد نہیں کھاؤں گا، خانگی وجوہات کی بنا پر، کچھ گھریلو ایسی وجوہات بنی شہد کی بنا پر، وہ لمبی تفصیل ہے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ رب العزت نے پوری سورت تحریم اتار دی۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما حرم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو جسے اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر حلال قرار کیا ہے، اسے اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، پھر اللہ رب العزت نے جو قسم کھا لے کسی چیز کے بارے میں، اس قسموں کا کفارہ، ان قسموں کو کھول دیا کفارے کے ذریعے سے، اور جو قسم کھا لے اور قسم کو توڑنا پڑے کسی مجبوری کے تحت، تو قسم توڑی جائے تو قسم کا کفارہ ادا کرے، اور قسم کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو
کھانا کھلائے پیٹ بھر کر صبح و شام. پہلے نمبر پر ان کو کپڑا پہنائے کپڑا پہنائے. کپڑا نہیں پہنا سکتا صبح و شام کا کھانا کھلائے. اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا تو ایک غلام آزاد کرے. اور اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو پھر کیا کرے؟ 3 دن لگاتار روزے رکھے. اگر 3 دن لگاتار روزے رکھنے کے دوران اگر 2 دن کا روزہ رکھا اور کہیں سے اتنا مال آ گیا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کہیں سے اتنا مال آ گیا کہ مسکینوں کو کپڑا پہنا سکتا ہے تو پھر کیا ہے؟ 2 روزے اس کے نفلی ہو جائیں گے. ان کا الگ سے ثواب ہے. پھر کھانا ہی کھلائے پھر کپڑا ہی پہنائے. اور یا غلام آ گیا تو غلام ہی آزاد کرے. لیکن غلام کا تو اب دور نہیں ہے تو 2 صورتیں پائی جاتی ہیں. اگر دونوں چیزیں بھی پوری کرنے پر قادر نہیں تو پھر روزے رکھے. تو قسم کا یہ کفارہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا. تو کہ اپنے اوپر نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو حرام کر لے. چہ جائے کہ امت اپنے اوپر کسی چیز حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے. تو یہ لوگ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے حرام تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منت مانگی. منت کی پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا. لیکن یہ ان کی خاصیت تھی, باقی قوم کے لیے نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مضبوط ہے اسی طرح امت کا تعلق بھی مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرمایا. یا یہودی جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا, تو یہ لے کر آئے تورات کو. قل فأتوا بالتوراۃ, لے کر آئے تورات کو. فتلوہا, پھر اسے پڑھے. ان کنتم صادقین, اگر یہ لوگ سچے ہیں. اگر تم لوگ سچے ہو تو تورات کے اندر لا کر دکھاؤ. قرآن تورات کے اندر کہاں یہ حکم موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا اور جو ہے اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا؟ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہے. اور فرمایا آگے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جو شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ ظالم ہیں. اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے صدق اللہ, اللہ نے سچ فرمایا. فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ, تو تم لوگ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی, حنیفہ, جو ایک طرف رہنے والے ہیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور شرک کرنے والے نہ تھے. یہودیوں نے بھی شرک کیا, نصارہ نے بھی شرک کیا. آپ نے دیکھا نہیں, اہل یہود نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں علیہ باللہ. نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے علیہ باللہ. سینکڑوں انہوں نے شرک کی جو ہے انہوں نے راستے نکال لیے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت میں خلوص نہ رکھا. تو یہ لوگ گمراہ ہوئے, اور جو حق پر چلنے والے ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں. تو یہ لوگ جو ہے خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کے پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوئے. ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بھی اللہ کی پھٹکار پڑی. تو جو لوگ اللہ کے راستے مخلصانہ طور پر اللہ کی عبادت میں جڑے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے, ان کی کوشش ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے راہ راست سے ہٹ کر جو ہے گمراہی کے راستے پر چل پڑے. ان یہودیوں کی نصارہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنے دین کو بدل کر ان کے دین میں نہ آ جائے. اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی شرک سے, کفر سے, بدعات سے, گمراہیوں سے پوری طرح حفاظت فرمائے.